الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات بے شمار ہیں، مسجدیں بنانا بھی بڑا کام ہے، اور من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج بڑی عبادت ہے، اور حاجی جب حج کرتا ہے جبکہ اس کی نیت میں خلوص ہو، اس کے پیسے پاک اور صاف ہو، تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ابھی اس نے جنم لیا ہو، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والا سخی انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ عبادتوں پر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل اور اس کے اوپر انعامات اور اس کے اوپر ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرمایا ہے، لیکن روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں اور ان میں ایمان والے جتنے بستے ہیں، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے کہ بے شک عبادتیں بہت ہیں، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی عبادتیں بہت ہیں، عبادتوں پر ثواب بھی بہت ہے۔ اگر انسان ڈاکٹر ہے، اچھے نیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، نیت میں خلوص ہے، پیسے اچھے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ اپنی اپنی عبادتوں کے اوپر اپنی اپنی جگہ پر اس کا اجر و ثواب بہت ہے، لیکن تم میں سب سے بہتر وہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے
قرآن کے ماہر تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں انہوں نے لوگوں کو، بچوں کو جو ان کے پاس آتے تھے قرآن سکھانا شروع کیا۔ کسی کو الحمد شریف سکھائی، کسی کو سورہ بقرہ سکھائی، کسی کو آل عمران سکھائی، جس نے جو سیکھنا چاہا ان کو وہ سکھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور بھی گزر گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزر گیا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا دور بھی گزر گیا، حجاج بن یوسف کا دور آیا، تقریباً 70 یعنی جس کو ہم گجراتی میں 70 برس کہتے ہیں، 70 برس تک وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سکھاتے رہے۔ زندگیاں وقف ہو گئی ان کی۔ ہاں، کیا وہ لوگ دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ کیا وہ لوگ دکانداری نہیں کر سکتے تھے؟ آج بھی اسے دنیا میں بے شمار لوگ آپ کے ارد گرد، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں بہت سے ایسے علماء ہیں، ایسے مفتیان کرام ہیں، ایسے حفاظ کرام ہیں، ایسے اساتذہ کرام، معلمین اور مدرسین ہیں، جو دوسرا کوئی کاروبار کرنا چاہے تو بے شک وہ کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، بہت اچھے سے کما بھی سکتے ہیں۔ کوئی دکان پان کا غلہ بھی کر سکتا ہے، کوئی کرانہ کی دکان بھی کر سکتا ہے، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہ لوگ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم اللہ کا قرآن لوگوں کو اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج ان کی زندگی کے، وہ جوانی میں بیٹھے تھے، وہ بچپن میں بیٹھے تھے، وہ 25 سال کی عمر میں، وہ 20 سال کی عمر میں اللہ کا قرآن سکھانے بیٹھے تھے، آج ان کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، اور تنخواہ تو آپ جانتے ہی ہیں، پگار تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑھیا ملتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نظر کسی پر نہیں ہے، ایک اللہ پر ہے، ایک اللہ کے قرآن پر ہے، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ان کا احسان نہیں ہے امت پر؟ کیا یہ ان کا احسان نہیں ہے ہم لوگوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر؟ اگر یہ لوگ اللہ کا قرآن نہ سکھائے تو کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھا دیں؟ کیا ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کا قرآن خود اپنے بچے کو پڑھا لے؟ اس لیے ان کا احسان ماننا چاہیے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 برس تک وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کیا گزری؟ اور جواب دیا عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو لوگوں کو سکھاتا تھا، جو الحمد شریف کسی کو سکھا دیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں مغفرت ہو گئی۔ میرے بھائی، یہ سستا سودا ہے، یہ اسی کو یہ جان چکے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ آقا کریم سرور کائنات قائم مکہ مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، یعنی جس کے اندر قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت بھی یاد نہیں ہے، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ ویران گھر کی طرح ہے۔ نہیں، جس کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، وہ دل کیسا ہے؟ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ آپ کسی ویران گھر میں چلے جائیں، دور سے آپ کو ڈر لگے گا، آپ کا دل نہیں کرے گا، کوئی چیز ایسی کشش والی نہیں ہوگی کہ جو آپ کو اس کی طرف کھینچے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کے قریب بھی جائیں، آپ نہیں چاہیں گے کہ اندر جانے کے بعد آپ 2 منٹ وہاں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ بالکل ویران ہے، سناٹا ہے، اور کوئی ایسی کشش کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جو دل ہے جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، وہ دل بھی اسی طرح ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آقا کریم سرور کائنات قائم مکہ مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے
پوچھا اے میرے صحاب بتاؤ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مقام بطحان پر جائے یا مقام عقیق پر صبح صبح جائے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی قطع رحمی نہ کرے، کسی رشتہ دار کا کوئی حق نہ مارے، اور وہاں سے 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر کے آ جائے۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی مال وہ گھوڑے تھے، وہ اونٹنیاں تھیں۔ اونٹ سے بڑھ کر کے اونٹنیاں اس لیے کہ اونٹنیوں سے نسل چلتی ہے، بچے دیتی ہے، تو ایک سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 ہوتے ہیں اونٹنیوں کے ذریعے سے۔ اس لیے اونٹ کے مقابلے میں اونٹنیوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہرحال آقا کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا، صحابہ سے، کون پسند کرتا ہے کہ مدینہ کے پاس میں جو ایک مقام بطحان ہے یا مقام عقیق ہے، وہاں پر صبح صبح جائے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی کسی رشتہ دار کا حق نہ مارے، اور وہاں سے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں تو بہت ہی زیادہ، بہت ہی قیمتی مال شمار ہوتا تھا۔ فرمایا کہ 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر کے واپس چلا ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرے گا۔ آقا کریم سرور کائنات، آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد چلا جائے، وہاں جا کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لے، یہ اس کے لیے 2 بڑی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کوئی 3 آیتیں سیکھ لے، اس کے لیے 3 بڑی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کوئی 4 سیکھ لے، اس کے لیے 4 بڑی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو جتنی آیتیں پڑھے سیکھے اس کے لیے اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو صحابہ کے درمیان اس طور پر سمجھایا، اور صحابہ کی سمجھ میں بھی آ جاتا تھا۔ پھر مسجدوں کے اندر حلقے لگ جاتے تھے، وہاں چلے 4 مہینے تو ہوتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں تو جماعت میں جاتے ہیں، لیکن جماعت کے اندر بھی حلقہ لگانے کی باری آتی ہے تو لوگ اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کی باری آتی ہے، 10 صورتیں صحیح کرنے کی باری آتی ہے، اس کے اندر بھی سستی کرتے ہیں۔ وہاں چلہ 4 مہینے کی جماعت تو تھی نہیں، لیکن یہ کوئی تشکیل نہیں ہوتی۔ صحابہ نے یہ سمجھ لیا قرآن سیکھنا اتنا اہم ہے تو مسجدوں میں جا کے حلقے لگا لیتے تھے، اور وہاں قرآن ایک دوسرے کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ یہ اللہ کا قرآن اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن یہ مال کے مقابلے میں بہت ہی قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام نے سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کیوں کون نہیں جانتا ہے؟ اسلام سے پہلے وہ مشرکین مکہ میں کے بڑے سردار شمار ہوتے تھے، بڑے بہادر، بڑے جری، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینے اور شہید کر دینے کا منصوبہ بنایا، اور اس میں نام عمر ابن خطاب کا لیا گیا کہ یہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کام عمر کے سپرد ہوا کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ماتھا قلم کر دینا ہے، اور اس ارادے سے نکل بھی پڑے۔ کھلی تلوار، کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کھلی تلوار، ارادہ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ فرمایا آج سب کا معاملہ ختم کر دوں گا۔ کیا معاملہ ختم کرنے کے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دوں۔ یہ عمر کی حالت ہے۔ پھر عمر کو اسلام کس دولت سے، کس قرآن کی بدولت ملا؟ اسی اللہ کے قرآن کی بدولت ملا۔ فرمایا تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ فرمایا اچھا ابھی خبر لیتا ہوں۔ فوراً ادھر کا رخ کیا جہاں بہن کا مکان تھا، جہاں بہنوئی رہتے تھے۔ دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن کی آواز سن لی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے اور دھڑا دھڑ دے دھنا دھن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کو، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور استاد تو پیچھے چھپ گئے۔
یہ اللہ کا کلام جو جلدی جلدی میں چھپانا چاہتے تھے لیکن نہیں چھپ سکا، اس کے اوپر نظر پڑ گئی طٰہٰ کی اس پر آیتیں تھی، فرمایا یہ کیا ہے، یہ سناؤ، یہ کیا ہے، یہ سناؤ مجھے۔ فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کریم اعلان اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اور ان کے آنکھوں سے اسلام اور کفر کے درمیان کا فرق معلوم ہو رہا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کفر نکل رہا ہے، اسلام دل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام ملا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام لے آئے، پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، پھر انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیا۔ ابو بکر امیر المومنین ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر امیر المومنین ہوئے۔ ایک مرتبہ جب وادی سے گزر ہو رہا تھا، ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ میں تھا، اور اس وقت 22 لاکھ مربع میل زمین کا ایریا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ فتح ہو چکا تھا، وہاں اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا۔ جب اسی وادی سے گزر ہوا جس وادی میں پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، جب اس وادی سے گزر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، آپ بے اختیار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں چل رہا ہے، آپ ذرا بتا دیجیے آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا درد ہے، آپ کو کیا مشقت ہے۔ فرمایا میں اسی وادی میں کھڑا ہوں جس وادی میں اسلام لانے سے پہلے میرا باپ مجھے اونٹ دے کر کے بھیجا کرتا تھا، قرآن پر ایمان لانے سے پہلے میرا باپ مجھے اس وادی میں بھیجا کرتا تھا، میں اونٹ اور بکریوں کو لے کر کے اسی وادی میں چرانے کے لیے آتا تھا، میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ اونٹ چرانا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ جب شام کا وقت میں اپنے اونٹوں کو لے کر کے اپنے باپ کے پاس جاتا تھا تو میرا باپ مجھے دھمکاتا تھا اور مجھے طرح طرح کی کھری کھوٹی سناتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر تیرا کیا ہوگا کہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، اور آج میرے حال یہ ہیں کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر لوگ مجھے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور قرآن کی وجہ سے مجھے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جو قوم اس کو لے لیتی ہے اپنے ہاتھ میں، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عروج عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو قوم قرآن کے ساتھ بے رخی اختیار کرتی ہے، قرآن سے اعراض کرتی ہے، قرآن کو پس پشت ڈالتی ہے، قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ پستیوں میں چلی جاتی ہے، وہ حالات کا شکار ہو جاتی ہے، وہ عذاب خداوندی کو دعوت دینے والی قوم عذاب خداوندی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، جو لوگ ان کو پڑھتے تھے اللہ کے دربار میں قرآن حاضر ہوگا۔ اللہ نے آج انسانوں کو زبان دی ہے اور حیوان ناطق بنایا ہے، بولنے کا سلیقہ ان کو سکھایا ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں سے بولتے ہیں، کل ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ایسے زبان قرآن کو بھی عطا کر دی جائے گی، اور وہ قرآن اللہ کے دربار میں کہے گا میرے پروردگار یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، یہ میری آیتوں کو پڑھتا رہتا تھا، میری صورتوں کو پڑھتا رہتا تھا، اس لیے اس کو جنت دے دی جائے۔ اور وہ جنت دلا کر کے دم لے گا، کون؟ قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان عطا فرما دیں گے۔
یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے ایسے حالات میں جب فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا پڑھتا جا، اقرا ورتقی اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اور جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اس طرح یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری منزل تیرے قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ 6666 آیتیں ہیں۔ ایک حافظ قرآن کو جنت میں جو ادنا درجے کا محل ملے گا وہ 6666 آیتوں والا بنگلہ اور محل ہوگا جو ان کو ملے گا۔ انسان کو اپنی یادداشت کے مطابق اپنی جو قرآن یاد کیا ہے اس کے مطابق جنت کے اندر سیڑھیوں والے درجے والے بنگلے ملیں گے۔ یہ کوئی معمولی انعام ہے۔ دنیا کے اندر اگرچہ ان کے ساتھ جو ہے سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہو، دنیا کے اندر اگرچہ یہ ان کے ساتھ دوسری طرح کا سلوک کیا جا رہا ہو، لیکن آخرت میں جو مرتبے ہوں گے وہ قرآن کریم کی بدولت ہوں گے۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے اور طائف میں گئے، طائف میں 3 بڑے بڑے بھائی تھے اور وہ سردار تھے، اور وہاں کا علاقہ سرسبز و شاداب تھے، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہاں کے لوگ ایمان لائے، آپ نے وہاں دعوت دی تو برا جواب ملا، صرف برا جواب ہی نہیں ملا، برا سلوک کیا گیا، آپ کو دوڑایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا، آپ کی ہنسی اڑائی گئی، آپ کو حقیر جانا گیا اور آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا، خون آلود ہو گئے، جوتیاں خونوں سے رنگ گئی، بھر گئی اور پاؤں مبارک جوتیوں کے اندر جم گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑ رہے ہیں، پھر اٹھا کر بھگایا جا رہا ہے اور پھر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اس حال میں عتبہ اور شیبہ جو اس زمانے کے بڑے مشرکین مکہ تھے اس کا باغ آیا، وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، ٹھہرے، اور پھر آپ نے رات ادھر گزاری اور تہجد کے وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے نیت باندھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی۔ جب انسان کسی نیک انسان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، جب کوئی قوم اپنے مقتدی اور پیشوا کی ساتھ نہیں دیتی ہے، جب کوئی گروہ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر اللہ کسی دوسرے سے کام لے لیتا ہے۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ادھر سے جناتوں کا گزر ہوا۔ یہ جنات کیوں آئے تھے؟ یہ جنات اس لیے آئے تھے، بھیجے گئے تھے۔ کیوں بھیجے گئے تھے؟ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو ان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ پہلے یہ آسمانوں پر جا کر آسمانوں کی خبریں سننے کی جو ہے فراق میں رہتے تھے، اور وہاں سے سن کر کے یہاں آ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، کاہنوں کو، نجومیوں کو، پنڈتوں کو بتاتے تھے۔ یہ پنڈت ایک سچ اور 99 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ ایک سچ صحیح ثابت ہوتا تو 99 پر فخر کرتا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ بہرحال جب اب دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نبی بنائے جانے کے بعد جب اوپر جانے لگے تو وہاں سے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا پھٹکارا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں کچھ نیا ہوا ہے، اس لیے اپنے اپنے جناتوں کی جماعتیں بنا کر کے الگ الگ مقامات پر بھیج دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے جناتوں کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ کا قرآن سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن سنا تو جناتوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ کلام ہے جس کی بدولت ہمیں آسمانوں پر جانے کی جو پہلے چھٹی تھی اب بندش ہو گئی، اب نہیں جا سکتے، اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر اللہ نے بتایا کہ جب آپ تہجد پڑھ رہے تھے تب جنات ادھر آئے اور انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سن کر کے وہ خود بھی ایمان لے آئے اور اپنی قوم میں جا کر کے اپنی قوم کو بھی بتایا کہ ہم لوگ قرآن سن کر کے آئے ہیں، تم لوگ اس پر ایمان لے آؤ۔ مورخ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 مرتبہ جناتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ثابت ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ باقی دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کو ساتھ لے کر کے جناتوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جنگلوں کے اندر دعوت کے لیے ان کو دعوت بھی پیش کی، ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ لیکن یہ 6 مرتبہ کے واقعات مفسرین نے لکھا ہے کہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جناتوں کی گروہ جماعتیں آتی تھی اور سوال جواب بھی ہوتے تھے اور دعوت بھی پیش کی جاتی تھی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا جناتوں کی ایک جماعت کو جو آپ سے قرآن سن رہے تھے، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ آپ کے قریب پہنچے اور آپ کی آواز ان کے کانوں میں گئی تو کہنے لگے ارے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، جب یہ سن چکے تو اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ ہم لوگ تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایک نبی کی آواز سن کے آئے، ایک اللہ کا کلام سن کر کے آئے ہیں، اس پر ہم ایمان لے آ چکے ہیں۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم ہم نے موسیٰ کے بعد ایک نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو سنا ہے، ابھی ہم سن کے آئے ہیں طائف کے پاس سے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولا فی السماء۔ بہرحال انہوں نے بڑی لمبی اچھی اور بہت بلیغ اور فصیح تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور انہوں نے حق ادا کر دیا تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا متبرک کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتنا اہمیت کا، اتنا فضیلت کا، اتنا برکتوں والا کا